دیکھیے سلیم، لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے۔ قرآن مجید نے اس رات کو بیان کیا اور اسے الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ حدیث مطہرہ میں بھی اس رات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس رات کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی مخصوص عبادت کی ہو یا کسی مخصوص عبادت کی صحابہ کو ترغیب دی ہو، بلکہ اتنا کہا گیا ہے کہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب کون سی عبادت ہو؟ انسان کو جس عبادت میں سہولت ہو وہ عبادت کر لے۔ اگر ہم اس رات میں کسی عبادت کو مخصوص کرتے ہیں کہ بھئی وہی عبادت کرو، تو یہ ایک اپنی ذات کی طرف سے ایک اضافہ ہوگا۔ شرعاً ایسی کوئی چیز شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ البتہ ویسے ہی جو رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رات میں آدمی کو 4 عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، تھوڑی سی نماز پڑھ لو۔ نمبر 2، تھوڑی سی تلاوت کر لو۔ نمبر 3، تھوڑا سا ذکر کر لو۔ نمبر 4، خوب ساری دعا کر لو۔ گویا کہ پہلے انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب نماز میں صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کی اپنی فضیلتیں ہیں اور احادیث مطہرہ میں ان کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہ اگر پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت ان راتوں میں وہ بھی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد کم از کم 1 سپارہ نہیں تو جو فضیلتوں والی صورتیں ہیں جیسے کہ سورۃ یاسین ہے، سورۃ رحمان ہے، اس طرح کی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے، اور پھر آخر میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے دعا کا، تو اس دعا کو کیا جائے اور دعا میں خوب لجاجت ہو، خوب کوشش کی جائے۔ اور دیکھیں ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، اور میں تو اب اس بات پہ آ گیا ہوں کہ ان راتوں میں ہم نے جو مسجدوں میں جا کر عبادتوں کا معمول بنایا ہے، یہ بات بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اعتکاف کے علاوہ مسجد میں آ کے ان راتوں میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں جتنی توفیق ہو سکے آپ عبادت کیجئے، اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں۔